ہم نے گزشتہ سبق میں مومنین کی دو صفات، متقین کی دو صفات پڑھی تھی۔ متقین کی پہلی صفت غیب پہ ایمان لاتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، اور مومنین کی متقین کی دوسری صفت ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ آج ہم متقین کی تیسری صفت پڑھیں گے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ یہاں مما میں جو چیز ہے اس سے مراد مال ہے، مطلب ہم نے ان کو جو مال دیا اس سے وہ خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، عشر نکالتے ہیں، فطرانہ دیتے ہیں، نفلی صدقات کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حق ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ بعض لوگ بڑے کنجوس ہوتے ہیں نا، مال میں سے زکوٰۃ دے دی، زکوٰۃ کے بعد صدقات دینے کے لیے خرچ نہیں، بالکل نہیں کرتے، حالانکہ لوگ رشتہ داریاں بھی زکوٰۃ پہ نبھاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رشتہ داروں میں شادی ہوتی ہے تو مسئلہ پوچھتے ہیں، جی ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کی بچی ہے، بچہ ہے، وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ غریب لوگ ہیں، کیا ہم ان کو اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو اگرچہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو زکوٰۃ لگ جاتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ دوسرا مال بھی تو آپ کے پاس ہے، وہ کیوں نہیں دیتے؟ رشتہ داروں کو زکوٰۃ ہی پہ کیوں ٹرکاتے ہیں؟ صرف اسی موقع پہ ہی کیوں پوچھتے ہیں جی زکوٰۃ دینی چاہیے؟ بلکہ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ باقی مواقع پہ بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان پہ مال خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ رشتہ داروں پہ مال خرچ کرنے میں دگنا ثواب ملتا ہے، ایک رشتہ داری کا اور ایک خرچ کرنے کا، صدقہ دینے، دو ثواب ملتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں فرمایا کہ اس سے مراد صرف مال نہیں، بلکہ اللہ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں، اللہ نے کوئی قوت عطا فرمائی ہے، علم دیا ہے، عقل دی ہے، جسمانی طاقت ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے کسی کو علم دیا تو وہ اس کو خرچ کرتے ہیں، دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ اگر آپ کو شریعت کا ایک مسئلے کا علم ہے، اس کا دوسروں تک پہنچانا فرض ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے عقل دی تو دوسروں کو اچھا مشورہ دے، ان کی رہنمائی کرے۔ کسی کو اللہ نے جسمانی طاقت دی تو وہ کمزوروں کی جسمانی مدد کرے، ان کے کام آئے، ان کا ہاتھ بٹائے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ کی طرف، یعنی قرآن اور حدیث مبارکہ پہ ایمان لاتے ہیں۔ صرف قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، حدیث بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل کی گئی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے اللہ نے قرآن بھی دیا اور حدیثیں بھی عطا فرمائیں۔ مثلہ سے مراد حدیثیں ہیں، بس تھوڑا فرق ہے، قرآن کریم کے الفاظ وہ ہیں جو لوح محفوظ سے نازل ہوئی ہے، اور حدیث کے الفاظ وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلفظ فرمائے۔ مفہوم کے اعتبار سے قرآن و حدیث دونوں اللہ کی طرف سے ہیں،
قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، اس کے معانی اور مفہوم بھی اللہ کی طرف سے، حدیث میں مفہوم معانی اللہ کی طرف سے، اس کی تعبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان کی۔ جبرائیل علیہ السلام جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے، آپ اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کر دیتے۔ تو قرآن بھی اللہ کی طرف سے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے۔ تو جیسے قرآن حکیم کا منکر کافر، اسی طریقے سے احادیث کے مجموعی حیثیت سے احادیث کا منکر بھی کافر ہے۔ وما انزل من قبلک، یہاں متقین کی 5ویں صفت بیان کی، وما انزل من قبلک، اور اس چیز سے جو نازل کی گئی آپ سے پہلے، یعنی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، ان سب پہ ہمارا ایمان ہے۔ اور ایمان مفصل میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، میں ایمان لایا اللہ پہ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ تو اب بات کو سمجھیں، اللہ تعالی نے فرمایا متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی، اور ایمان لاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی۔ اب یہاں ایک نقطہ سمجھیے گا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو اللہ فرماتے اور ایمان لاتے ہیں اس پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل کی جائے، لیکن یہ نہیں فرمایا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہونے والی کوئی چیز تھی ہی نہیں، اس لیے من بعدک نہیں فرمایا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ہوتی، وہی نے آنا ہوتا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ متقین کی 6ٹھی صفت بیان کی کہ قیامت حق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ قیامت دور نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو بندہ مرتا ہے تو تحقیق اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، جنت جہنم سامنے آ جائیں گی، بلکہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے دنیا کی زندگی کے آخری لمحات میں فرشتے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ مرنے والے کے علاوہ دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتے، کیونکہ ایمان بالغیب ہے۔ اور مرنے والے کو جان نکالنے والے فرشتے اور اس کے ساتھ جو اس کے معاون ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ نیک ہے تو جنت کا لباس، خوشبوئیں لے کے آتے ہیں، برا ہے تو جہنم کے ٹاٹ اور بدبوئیں لے کے آتے ہیں۔ اس لیے قبر کو نہیں بھولنا چاہیے، جزا سزا کو نہیں بھولنا چاہیے، آخرت کو یاد رکھنا چاہیے۔ عبادت تو عبادت ہے، نماز ہے، چاہے نوجوان پڑھے یا بوڑھا، لیکن نوجوان کی عبادت اور نماز کا لطف عجیب ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جن لوگوں کو جگہ ملے گی ان میں ایک وہ نوجوان ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، نشأ فی عبادت اللہ تعالی۔ تو اس لیے جوانی کی حالت میں عبادت کا بڑا درجہ ہے۔ یہ آپ لوگوں کو اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے اور آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے۔ اگلی آیات جہاں سے آج ہم نے پڑھنا ہے،
اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اولئک علی ھدی یہی لوگ ہدایت پہ ہیں من ربہم اپنے رب کی طرف سے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سواء علیہم برابر ہے ان پر اانذرتہم کیا آپ ان کو ڈرائیں ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا قرآن حکیم اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ قرآن متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر اللہ تعالی نے متقین پرہیزگاروں کے اوصاف بتائے کہ پرہیزگار لوگ کون ہیں۔ یؤمنون بالغیب بن دیکھے اللہ پہ ایمان لائے، دوسرا نماز قائم کرتے ہیں، تیسرا جو ان کو دیا ان میں سے خرچ کرتے ہیں، چوتھی صفت جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اس پہ ایمان لاتے ہیں یعنی قرآن و سنت، اور پانچویں آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا تورات انجیل زبور صحیفے اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور چھٹی صفت آخرت پہ یقین رکھتے۔ اب اولئک علی ھدی سے ان متقین کی صفات کے بعد اللہ تعالی نے یہ جو لوگ ہدایت پر ہیں ان کا انجام، ان کا ریزلٹ، ان کا نتیجہ بیان فرمایا۔ اولئک علی ھدی من ربہم یہی لوگ ہدایت پہ ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہاں ایک بات سمجھیں، قرآن حکیم میں آپس میں ایک سورت کا دوسری سورت کے ساتھ، ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ، ایک رکوع کا دوسرے رکوع کے ساتھ ایک ربط اور تعلق ہوتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس یہ اللہ کا فرمان ہے، ایک حکم ہے، تو جو حکم آیا وہ کرنا ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بے شک قرآن حکیم اللہ کا فرمان ہے، شاہی فرمان ہے، لیکن اس میں ربط ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر میں سب سے مشکل چیز ربط بتانا ہے کہ اس سورت کا اس سورت کے ساتھ کیا تعلق اور ربط ہے، اس آیت کا اس کے ساتھ کیا تعلق اور ربط ہے، اس رکوع کا اس رکوع کے ساتھ کیا تعلق اور ربط ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابو سعود محمد بن محمد عمادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور کئی بزرگ حضرات فرماتے ہیں سورہ فاتحہ اور سورۃ البقرہ میں ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے۔ وہ تعلق یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم طلب کی گئی تھی، اللہ سے صراط مستقیم کو مانگا گیا،
تو سورۃ البقرہ میں اللہ نے اس کی منظوری دی. اللہ فرما رہے ہیں جو تم نے ہدایت مانگی تھی وہ میں نے ہدایت اس کتاب کی شکل میں تمہیں دے دی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں اور یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. جب بھی کوئی مصلح، جب بھی کوئی اصلاح کرنے والا کوئی پروگرام لے کے لوگوں کے پاس آتا ہے، جب بھی اصلاح کرنے والا اپنا ایک نظم لے کے لوگوں کے سامنے آتا ہے تو اس آنے والے کا واسطہ تین قسم کے لوگوں سے پڑتا ہے. ایک وہ لوگ جنہوں نے اس کو دل اور زبان سے تسلیم کیا، یقین کیا، یعنی ظاہراً باطناً مان لیا. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظاہراً باطناً مان لیا. یہ مومن متقین کہلاتے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ جو نہ دل سے مانتے ہیں نہ زبان سے، یہ لوگ کافر کہلاتے ہیں. اولئک ھم المفلحون کے بعد دو آیات میں انہی کافروں کو ذکر کیا. اور تیسرے وہ لوگ جو زبان سے مانتے ہیں دل سے نہیں مانتے، یعنی منافقین. تو پھر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ سے لے کر ان اللہ علی کل شیء قدیر تک ان منافقین کا تذکرہ ہے. یہ منافقین ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ یہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہوتے ہیں. اس لیے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا اور کافروں کا ذکر صرف دو آیات میں ذکر کیا، اس لیے کہ انہوں نے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، نہ دل سے نہ زبان سے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان الذین کافروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں. اب اگر کسی بندے کے دل میں یہ سوال آئے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کافر ہیں، ان کافروں کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. جب ان کافروں کے حق میں ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے تو پھر ان کو ایمان کی دعوت دینے کا کیا فائدہ، اسلام کی تبلیغ کرنے کا کیا فائدہ؟ اور پھر اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایسا کام کیوں لگایا جس کا فائدہ نہیں؟ اس کے بارے میں قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، سواء علیہم فرمایا، سواء علیہ کا نہیں فرمایا. مطلب ان کافروں کے لیے برابر ہے، یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تبلیغ کرنا نہ کرنا برابر ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینا اور تبلیغ کرنے پہ ثواب ملے گا، آگے کوئی مانے یا نہ مانے. اور اس پہ دوسرا سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا لا یؤمنون، ایمان نہیں لائے، حالانکہ بہت سے کافر ایمان لے آئے. صحابہ پہلے کافر تھے تو وہ مسلمان ہو گئے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مصداق وہ کافر ہیں جن کے بارے میں اللہ کے علم میں تھا کہ ان کی اسلام لانے کی استعداد خراب ہو چکی، ان کا خاتمہ کفر پہ ہونے والا ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ وغیرہ ذالک، ان کا خاتمہ کفر پہ ہوا. ان کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، اور جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ ایمان لے آئے، وہ صحابہ بن گئے. اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ تعالی نے
ان کے دلوں پہ، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پہ، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں۔ اب دیکھیں کہ جب اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، کانوں پہ اور آنکھوں میں پردے ڈال دیے، گویا کہ ان کی ہدایت کے سارے راستے بند کر دیے، تو اس کے بعد اگر وہ ایمان نہ لائیں تو پھر ان کا کیا قصور؟ وہ اللہ سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہے کہ خود پردے اور مہر ہٹا لیں اور دلائل کو دیکھ کے سن کے ایمان لے آئیں۔ اللہ تو اللہ ہے نا، اس سے زیادہ تو کوئی بھی طاقتور نہیں ہے۔ اور کافر بھی رب کو رب مانتے ہیں، اللہ کو اللہ مانتے ہیں، مشرک بھی اللہ کے وجود کے قائل ہیں، مشرک بھی۔ بلکہ ظاہری طور پہ اگر دیکھیں تو نام کے مسلمانوں سے مشرکین کو اللہ سے عقیدت زیادہ تھی۔ یہ میں اپنی بات نہیں کروں، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ دیکھیں اللہ تعالی نے فرمایا 8ویں سپارے میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ نَصِيبًا۔ اللہ نے مشرکین کا یہ رواج دستور بتایا کہ وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے اس کی پیدا کی ہوئی کھیتی میں سے اور مویشیوں میں سے ایک حصہ، فقالوا اور پھر کہتے ہیں ھذا للہ، یہ حصہ اللہ کا ہے، بزعمہم اپنے خیال کے مطابق، وھذا لشرکائنا اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ تو دیکھیں مشرکین پہلے اللہ کا حصہ نکالتے تھے، پھر بعد میں بتوں کا نکالتے، جبکہ ہم نام کے مسلمان ہیں، بس صرف لوگوں کی باتوں کے پیچھے چلنے والے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جی فلاں بزرگ نے کہا فلاں جگہ پہ دے دو، فلاں جگہ پہ دے دو، ایسے نہیں۔ تو دیکھیں مشرکین کا کیا طریقہ تھا، اللہ نے قرآن میں سمجھایا کہ ان مشرکین کو تو دیکھو جو میرے وجود کے قائل ہیں لیکن میرے ساتھ شرک کرتے ہیں، یہ میرا حصہ نکالتے ہیں، الگ کرتے ہیں اور وہ حصہ پہلے نکالتے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ اللہ کی ذات بہت بلند ہے اور ہم بڑے کمزور گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، اللہ تک ہماری رسائی نہیں، یہ ہماری سفارش کرتے ہیں۔ اور پھر مثال دیتے ہیں، موجودہ دور میں لوگ مثال دیتے ہیں کہ دیکھو ایک صدر ہے تو صدر سے ہر بندہ نہیں مل سکتا، بلکہ درمیان میں واسطہ تلاش کرنا پڑے گا جن کے ذریعے سے وہاں تک پہنچے گا۔ تو یہ مشرکین کہتے کہ اسی طرح ہم ان کے ذریعے اللہ تک پہنچتے ہیں۔ تو سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، یہ مشرکین کہتے ہیں ہم ان کی عبادت تو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، یہ ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے سیڑھیاں ہیں، ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے۔ مشرکین ان کو رب نہیں مانتے تھے بلکہ رب تو اللہ کو مانتے تھے اور یہ کہتے تھے یہ بت اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل میں فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، تم اللہ کے لیے ایسی مثالیں نہ بیان کرو، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ تعالی جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کو تمہارے حالات اور تمہاری ضروریات کا علم ہے، اللہ کو کسی کے ذریعے سے بتانے کی ضرورت نہیں۔ تم اپنے بادشاہوں پر اللہ کو قیاس نہ کرو، بلکہ وہ تو پہلے ملاقاتیوں کی تسلی کریں گے
کہ کہیں کوئی مجھے گالی تو نہیں نکالے گا، پھر ملاقات کی اجازت دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی کے لیے ایسی مثال بھی مشرکین دیتے تھے کہ مکان کی چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اڑ کے کوئی نہیں چڑھ سکتا، تو یہ بزرگ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہماری سیڑھیاں ہیں۔ تو اس کا جواب اللہ نے یوں دیا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اس کی شارب سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو پھر یہاں کون سی سیڑھی لگانی ہے؟ امید ہے ان ساری باتوں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ مشرک اللہ کا منکر نہیں ہوتا، بلکہ بظاہر وہ بڑا عقیدت مند بھی ہوتا ہے، اللہ کو بڑا بھی سمجھتا ہے۔ تو جب اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، کانوں پہ مہر لگا دی، آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، تو پھر وہ ان کو کیسے ہٹائے اور ایمان لائے؟ وہ تو ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر اس صورت میں ان کا کیا قصور ہے؟ جب ایمان لانے کے راستے ہی بند کر دیے اور ان کو آپ کہو کہ ایمان لاؤ، تو یہ کیسے ایمان لائیں گے؟ اس کی مثال تو یوں ہے نا کہ آپ کسی کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کے پانی میں پھینک دو اور اسے کہو بھائی تیر کے باہر آ جا، تو وہ کیسے تیرے گا؟ جب اللہ نے مہریں لگا کر ان کے راستے بند کر دیے، تو اب وہ اگر ایمان نہ لائیں تو ان کا گناہ کیا ہے؟ گویا کہ گناہ تو نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مدثر میں فرمایا، یذل اللہ من یشاء و یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ تو ہدایت اور گمراہی تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، تو پھر جو گمراہ ہوئے ان کا کیا قصور؟ تو اب ایک بات سمجھیں، یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ ایک آپ کو اصول، ایک ضابطہ سمجھا سکوں۔ ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں ایک جگہ اجمال اشارتاً تھوڑی سی بات کی، اور دوسری جگہ اسی بات کی اللہ نے وضاحت فرمائی، جس کے بارے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم تفسیر میں سب سے پہلے کیا کریں گے؟ قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن کی آیت کے ذریعے سے کریں گے۔ تو اب سمجھیں، یہ جو مہر لگانے والی بات ہے اس کو سمجھیں۔ آپ سورہ حامیم سجدہ نکالیں، سورہ حامیم سجدہ کی پہلی آیت میں حامیم یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کیا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کتاب فصلت آیاتہ، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کی آیات تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی۔ قرآن عربیہ، قرآن عربی زبان میں ہے، لقومی یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ کیا جانتی ہے؟ کہ یہ قرآن ہے۔ بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ لیکن قرآن حکیم کے ساتھ قوم نے کیا کیا؟ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، ان کی اکثریت نے اعراض کیا، اکثریت نے قرآن کریم سے اعراض کیا، قرآن سے چہرہ پھیر لیا۔ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی مانتے نہیں ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، قلوبنا فی اکنہ، ہمارے دل غلافوں میں ہیں۔ اکنہ پردہ اور غلاف کو کہتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں۔ مما تدعوننا الیہ، اس چیز سے جس کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو۔ گویا کہ ہم نے اپنے دلوں کو پردوں میں سنبھال رکھا ہے، تمہاری دعوت کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں۔ وفی آذاننا وقرا، اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہیں، ہم نے کانوں میں ڈانٹ چڑھائی ہوئی ہیں۔ ومن بیننا وبینک حجاب، ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، ہم نے اپنی آنکھوں کے آگے پردہ لٹکایا ہوا ہے۔
ہم ان نگاہوں سے تمہیں دیکھنے کے لیے تیار نہیں جن نظروں سے تجھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں۔ فعمل، تو اپنا کام کر، اننا عاملون، ہم اپنا کام کرنے والے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں، جن لوگوں نے اپنے اختیار، اپنے کسب، اپنے ارادے سے اپنے دلوں پہ غلاف چڑھائے، کانوں میں روئی ٹھونسی، اپنی آنکھوں پہ پردے لٹکائے، اپنے لیے ہدایت کے سارے راستے خود بند کیے، تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ ویسا کیا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں نولیہ ما تولا، جہاں کوئی جانا چاہتا ہے ہم اس کو ادھر ہی بھیج دیتے ہیں۔ تو جب انہوں نے پردے لٹکا لیے تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم اس پہ راضی ہو تو ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کی دلوں پہ، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پہ، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پہ پردے ہیں۔ جو انہوں نے پسند کیا اللہ نے وہی ان کو دیا۔ اللہ تعالی کسی پہ جبر نہیں کرتے، اللہ نے پیدا کرنے کے بعد اختیار دیا۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مور لگائی نہیں، انہوں نے لگوائی ہے۔ اللہ نے خود مور نہیں لگائی، انہوں نے لگوائی تو اللہ نے لگائی۔ اس کی مثال ایسے جیسے کہ کوئی آدمی ایک درخواست لکھتا ہے نا، تو لے کے جاتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، تو اب وہاں سے درخواست پہ مور لگا دی جاتی۔ تو کفار نے خود یہ سارا سامان کیا اور پھر اللہ نے مور لگا دی۔ فمن شاء، اللہ نے پیدا کرنے کے بعد ہمیں اختیار دیا۔ کیسے؟ اللہ فرما رہے ہیں فمن شاء فلیؤمن، پس جو بندہ چاہے وہ ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آئے، ومن شاء فلیکفر، اور جس کا جی چاہے کفر کو اختیار کرے۔ کیونکہ اللہ نے دونوں راستے دکھائے۔ اللہ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دکھا دیے دونوں راستے، خیر کا راستہ بھی، شر کا راستہ بھی۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا یُضِلُّ مَن یشاء وَیَہْدِی مَن یشاء، گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالی نے کئی جگہوں پہ بیان فرمائی کہ اللہ کس کو ہدایت دیتے ہیں اور کس کو گمراہ کرتے ہیں۔ 13ویں سپارے کے اندر سورہ رعد میں اللہ نے فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اپنی طرف کا راستہ اس کو دکھاتے ہیں جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو ہدایت اس کو ملتی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور گمراہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، سورہ صف۔ جب ان لوگوں نے کج روی اختیار کی، جب ان لوگوں نے ٹیڑھے پن کو اختیار کیا، تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ تعالی نے جبرن کسی کو گمراہ نہیں کیا۔ ان آیات کو آپ یاد رکھیں تو سمجھ آ جائے گا کہ دھوکے میں کون ہے۔ کسی کو کوئی دھوکہ نہیں دے رہا اللہ کی طرف سے، ایسا نہیں ہے۔ ہر بندے کو اختیار ہے، کسی پہ دروازے بند نہیں ہے، مجبور نہیں ہے۔ یہ بات اگر کوئی کہے کہ بندہ مجبور ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، بلکہ اللہ نے بندے کو اختیار دیا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اب اللہ تعالی نے کتنا اختیار دیا ہے انسان کو؟ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے بندے کو مجبور محض نہیں بنایا، لیکن ہر چیز کا اختیار بھی نہیں دیا۔
اللہ نے بندے کو جتنا اختیار دیا اتنا ہی بندے سے پوچھا جائے گا. اب کتنا اختیار دیا اس کو مجھے اور آپ کو کیسے سمجھ آئے گا؟ تو اس کو یوں سمجھیں، اللہ نے ہر انسان کو 2 ٹانگیں دی. اب ایک ٹانگ اٹھانے کا اختیار دیا، اکٹھی 2 ٹانگوں کے اٹھانے کا اختیار نہیں دیا. اگر کوئی ایسا کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا. اب بعض لوگ کہتے ہیں، کیونکہ تقدیر کا مسئلہ ہے، کہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہونے والا یا جو کچھ ہو رہا یہ سب کچھ پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور اس لکھی ہوئی کو میں اور آپ بدل بھی نہیں سکتے، تو پھر تو ہم مجبور ہوئے. تو اس بات کو سمجھیں، اللہ تعالی بکل شیء علیم ہے. اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں. اللہ تعالی علیم بذات الصدور ہے. دلوں کے رازوں کو اللہ جانتے ہیں. اللہ کو ایسا علم تھا، اللہ کو یہ علم تھا کہ کس نے اپنی مرضی سے ایمان لانا ہے اور کس نے اپنی مرضی سے کفر اختیار کرنا ہے، کس نے نیکی کرنی ہے اور کس نے برائی کرنی ہے. اللہ نے اپنے علم سے سب کچھ لکھ دیا کہ یہ کچھ ہوگا اور کریں گے اپنی مرضی سے. اللہ نے یہ نہیں لکھا کہ فلاں کو اس طرح کرنا پڑے گا، جو انہوں نے کرنا تھا وہ لکھا ہوا ہے. تو لہذا بندے کو اختیار ہے ایمان لانے میں اور کفر اختیار کرنے میں، بندہ مجبور نہیں ہے. اللہ تعالی نے ان 2 جماعتوں کا انجام بھی بیان فرمایا کہ جو لوگ متقی ہیں اولئک هم المفلحون، یہی فلاح پانے والے ہیں، اور جو کافر ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا. اللہ تعالی کفر سے بھی اور اس کے نتائج سے بھی ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی مسلمانوں کو ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی کیفیت کو بیان کیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پہ، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ، وما ہم بمؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہیں، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسهم، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے. چند آیات کا میں نے ترجمہ کر دیا ہے. آپ سے گزارش یہ کرنے کی کہ 3 دن کلاس ہو رہی، ابھی تو انشاءاللہ باقاعدگی سے ہم 3 دن کلاس لیا کریں گے، اور 4 دن آپ لوگوں کے پاس وقفہ ہوتا ہے. تو اس وقفے میں آپ لوگوں نے جو پڑھا ہوتا ہے اس کو یاد کرنا ہے. اس کی ریکارڈنگ بھی آپ لوگوں کو مل جایا کرے گی، لیکن آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے. اور جو پیچھے پڑھا ہے اس میں اگر آپ کو کوئی اشکال ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو وہ آپ لکھ لیا کریں